تمام میرے غریب بہن بھائی رجب میں یہ وظیفہ چھوٹا سا جلدی سے پڑھ لیں، جلدی سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ حالات میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں سیکنڈوں میں حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ نے یقین نہیں کیا ہوگا۔ بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ تمام دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ پورا رجب موجود ہے، پورے رجب کا مہینہ ابھی موجود ہے۔ چاہے آج پڑھ لیں، چاہے ویڈیو دیکھنے کے بعد پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں۔ ابھی تو 8 رجب ہوئی ہے، ابھی 22 دن باقی ہیں۔ چاہیں تو یہ 22 کے 22 دن یہ وظیفہ پڑھ لیں روزانہ، اور چاہیں تو صرف ایک بار پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں حالات آپ کے فوراً سے بدلیں گے اللہ پاک نے چاہا تو۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص رجب میں اس وظیفے کو سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، یہ ویڈیو بالکل اسکپ مت کرنا۔ یہ ویڈیو ایک دن کے اندر اندر آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں میری بہنوں دولت کا طوفان لے آئے گی۔ کئی سال ہو گئے، سالہ سال ہو گئے، لیکن آپ کے حالات اگر نہ بدل سکے، آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بے شمار وظائف بھی پڑھے لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی اثر نہ ہوا، تو رجب کا آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جاپان، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں سے موجود بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو پہلے سمجھنا۔ رجب کے مہینے کا یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھتا ہے، فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ امیر ہونا چاہتے ہو، مالا مال ہونا چاہتے ہو، اپنی حاجتوں کو وظیفہ پڑھتے ہی پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو میری دیکھ لینا۔ اس عمل کو ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں جلدی سے سمجھ لو۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ جو میرے بہن بھائی اگر اپنی زندگی میں ناکام ہو چکے ہیں، ہار چکے ہیں ہمت، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو اور یہ وظیفہ شروع کر دو۔ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، قسمتوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ جلدی سے سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ لوگ رجب میں اس وظیفے کو کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ پورا رجب موجود ہے، وقت کی پابندی نہیں، جگہ کی پابندی نہیں، چاہے دن میں پڑھیں، چاہے صبح پڑھیں، رات پڑھیں، پورے دن میں ایک بار پڑھ لیں تو کافی ہے۔ رجب کے پورے مہینے میں جتنے دن باقی ہیں ان میں بھی ایک بار پڑھ لیں کافی ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے تمام دوست احباب کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ دیں۔ آپ جیسے ہی نام لکھیں گے آپ کو اسی وقت اجازت بھی مل جائے گی۔ آپ نے درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد کا جو وقت ہے عمل کا، آدھی منٹ لگتی ہے اس پورے عمل کو، ایک مرتبہ کے عمل کو پڑھنے میں۔ ایک دن میں چاہیں تو اسی عمل کو آپ لوگ 2-3 مرتبہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، اور رجب کے مہینے میں چاہیں تو پورے دن میں ایک مرتبہ اس عمل کو آپ لوگ لازمی پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں تو، نہیں تو ایک ہی بار پڑھ لیں پورے مہینے میں۔ ابھی جتنے دن باقی ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک بار پڑھ لیں تو پوری آپ کی زندگی کے لیے عمل کافی ہے۔ لیکن کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو فوری طور پر کوئی وظیفہ اثر کر جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس اجازت چاہیے، ہم روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگ ویسے نارملی ہر مہینے میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ وظیفہ رجب کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگ ویسے چاہیں تو پڑھ لیں، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن رجب کے عمل کی میں آپ کو، رجب کے مہینے کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ جو بہن بھائی اپنا نام کامنٹس میں لکھیں گے آپ کو فوراً سے اجازت مل جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، آپ لوگ رجب کا مہینہ تو ابھی بہت سے دن باقی ہیں، کسی بھی دن آپ لوگ کر لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آزمودہ ہے کہ میں نے 2010 سے یہ وظیفہ رجب کا میں لوگوں کو بتلا رہا ہوں، اسی عمل کو۔ کسی نے 2010 میں کیا، کروڑ پتی بن گیا، کسی نے 11 میں کیا، 12 میں کیا، 13 میں، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 اور 24 میں دوبارہ یہ عمل لوگوں کو بتلانا شروع کیا ہوا ہے۔ اور پچھلے سمجھ لیں کچھ 10، 12، 13 سال ہو گئے میں نے یہ عمل ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آج تک رجب کے مہینے کا بتلایا ہے۔
اور کوئی ایسا بندہ یا بندی میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس نے یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھا ہو اور اس نے کامیابی حاصل نہ کی ہو۔ کوئی ایک بندہ بھی، ایک شخص بھی، کوئی ایسی بہن یا بھائی میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس کی زندگی میں پیسہ نہ آیا ہو، جس کی زندگی میں دولت نہ آئی ہو، جس کی زندگی میں سکون نہ آیا ہو۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ کہیں بھی موجود ہیں، گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، اسپتال میں ہیں، آدھی منٹ کے لیے سکون سے، اطمینان سے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ اگر تسبیح وہاں پر آپ کے پاس موجود ہو تو، تسبیح نہ بھی ہو تو بھی چلے گا، سیدھے ہاتھ پر وظائف کاؤنٹ کر لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، لیکن وظیفہ پڑھنے میں کوانٹٹی میں براہ کرم کمی بیشی نہ ہو۔ کوانٹٹی اگر کم یا زیادہ پڑھو گے اپنی طرف سے تو وظیفہ اثر آپ کا نہیں کرے گا۔ تو ہر عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، ایک حساب ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو اجازت ملی ہے، جو عمل بتایا گیا ہے، تو اس میں آپ کو چینجنگ، تبدیلی بالکل نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی، کوئی بھی درود پاک پڑھ لو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے فوراً یہ عمل شروع کر دینا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لو تو پہلا وظیفہ جو آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے، اور تمام کے تمام وظائف بالکل ایزی ہیں، بالکل آسان وظائف ہے۔ کوئی وظیفہ سن کر فوراً سے بھاگنا مت کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، ہم تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ کوئی ایسا وظیفہ ہے ہی نہیں جو آپ کو پڑھنے میں مشکلات، تمام کے تمام وظائف آسان۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے تمام بہن بھائیوں کو ایک تو سب سے آسان وظائف بتاؤں، دوسرے نمبر پر مختصر وقت کے ہوں یعنی کہ آدھی منٹ کے ہوں، اور تیسرے نمبر پر کہ ایسے آزمودہ وظائف ہوں کہ جن سے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں پہلے کامیابیاں حاصل کر چکے ہوں۔ تو ایسے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے اپنے بہن بھائیوں کو وہ عمل بتاؤں کہ جن کو پڑھنے سے ان کے حالات فوراً سے بدل جائیں۔ تو یہ وظیفہ تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب، ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے شروع کر دیجئے گا اس وظیفے کو۔ اور پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ فرسٹ نمبر پر آپ تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام بہن بھائی، دوست احباب، رجب کے اس مہینے کا جب اس عمل کو شروع کریں پڑھنا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پہلا کلمہ میں نے شاید دوستوں، بھائیوں، بہنوں کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم سب سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ کمی بیشی نہ ہو، جس کوانٹٹی میں اس عمل میں بتایا جا رہا ہے اتنی ہی کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں نے جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیا، اب آپ کو فوراً کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد جو آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر اب وظیفہ دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے بے شمار لوگوں نے اس وظیفے کو ہزاروں مرتبہ پڑھا ہوگا۔ پہلا کلمہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک جلدی سے تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا وہابو کا۔ رجب کے اس عمل میں آپ لوگوں کو دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، تو اب آپ لوگوں کو یا وہابو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یا وہابو کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم یا وہابو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ رجب کے اس عمل کو شروع کر لیا آپ نے، درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد یا وہابو کا وظیفہ آپ نے
7 مرتبہ پڑھ لیا تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس عمل میں آپ لوگوں کو اب فوراً سے اسی وقت آپ کو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ یا وہابو کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا اس کے فوراً بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں ہم اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہمیں 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ نہ لگ جائے، لیکن آپ لوگ خود دیکھیں پڑھ کے آپ کو بمشکل اس پورے عمل کو میں نے ابھی عمل ختم نہیں ہوا، آپ سمجھیے گا جب آپ لوگ جو میں آپ کو پورا عمل بتاؤں گا، میں تو تفصیلی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ خود پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے رجب میں کسی بھی دن، چاہے ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یا جب آپ کا دل کرے، جب وقت ملے آپ کو، تو آپ لوگ اس وظیفے کو جب پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھی منٹ لگے گی، مطلب 30 سیکنڈ آپ کو لگے گی بمشکل۔ 30 سیکنڈ کے اوپر کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے میں نہیں لگتا۔ میں خود روزانہ آدھی منٹ کے اندر اندر اس وظیفے کو بڑے آرام سے، سکون سے، آرام سے پڑھتا ہوں تو بھی آدھی منٹ لگتی ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگتا، تو آپ لوگ سکون سے پڑھ لیں گے۔ آپ کو اس عمل کو شروع کرنا ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ یا وہابو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی تو آخر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ سب سے اہم بات آپ کو آخر میں پڑھنا کیا ہے، جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے آخری وظیفہ جو آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنے لگیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا ارحم الراحمین۔ اس عمل کی اجازت کے لیے تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب یا تو کومنٹس میں اپنا نام لکھ دیں یا پھر ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں، ویڈیو میں شامل ہو جائیں تو بھی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بہنوں، آخر میں تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ارحم الراحمین کا پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو آخر میں 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ براہ کرم کمی پیشی نہ ہو۔ 7 مرتبہ جیسے ہی یہ وظیفہ یا ارحم الراحمین کا آخر میں پڑھ لیں تو 1 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، تمام لوگوں کو اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔